اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو پنچنگ کارڈ آپ کے ہاتھ میں۔ عنوان بہت عجیب سا لگے گا مگر اس میں بہت سے معنی پنہاں ہیں۔ ایک بار جہلم میں موضوع نماز پر گفتگو کر رہا تھا تو ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ معاملہ بہت آسان ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ کیا ہے کہ جو اس کی قبولیت کا کارڈ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جس طرح کسی فیکٹری یا کسی ادارے میں کام کرنے والے ملازم ان کو کارڈ دیتا ہے وہ ادارہ، اور جب وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں صبح کو تو اپنا کارڈ پنچ کرتے ہیں، ان کے انٹرنس کا ٹائم اس پر درج ہو جاتا ہے، اور جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں اپنی 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو بھی ان کا ٹائم وہاں صرف ہوا ہو وہ ٹائم اس پر آ جاتا ہے۔ یہ کنفرمیشن ان کو مل جاتی ہے کہ آج 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو بھی ان کے ٹائم وہاں گزرا وہ اس پر پنچ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ کارڈ نے اس کو قبول کر لیا۔ نتیجہ اس کارڈ پہ اس کے سامنے آ گیا۔ بین ہی نماز کا ہے۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز تم پر فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ فحش و منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہو وہ فحش ہے۔ اس میں بولنا، چلنا، کھانا، بات کرنا، مختلف کاموں کے لیے انداز اختیار کرنا، سب چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے گفتگو نہیں کرتے، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ آپ کسی پر بہتان باندھتے ہیں، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ الزام تراشی کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ غیبت کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ اپنا سطر جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، فحش میں آتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے کسی نہ کسی انداز میں بے حیائی ٹپکتی ہو۔ پردے کا احساس نہیں کرتے، یہ فحش میں آتا ہے۔ سارا کا سارا ہر وہ کام جو کسی بھی قسم کی فحش حرکت میں آئے اس سے رکنا ہوتا ہے۔ نماز اس کو روکنے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک روٹ ہے۔ پھر منکر کا لفظ ہے۔ منکرات 2 چیزیں ہیں۔ ایک وہ جس کو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ اس سے روکتا ہے۔ معلوم قسم کی معاشرے میں وہ برائیاں جو سب جانتے ہیں، انہوں نے مذہب کو پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، مذہب کی معلومات ہو نہ ہو، منکرات کے بارے میں سب لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ کچھ منکرات آپ کا دین اسلام اس میں پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے۔ اسی لیے قرآن نے بہت بڑی ذمہ داری معاشرے پر بھی ڈالی، فرد پر بھی ڈالی، حکمرانوں پر بھی ڈالی۔ حکمرانوں کے لیے تو یہاں تک تائید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انہوں نے بندوبست کرنا ہے کہ منکرات کو حکمرانوں نے بھی روکنا ہے۔ منکرات کیا چیز ہے؟ اللہ نے 2 طرح کے احکام دیے، کچھ کرنے کے، کچھ نہ کرنے کے۔
جو احکامات اللہ نے نہ کرنے کے لیے نازل فرمائے وہ منکرات ہیں، ان حرکات کو آپ نے نہیں کرنا۔ سود کھانا بھی منکرات میں آتا ہے، جھوٹ بولنا بھی منکرات میں آتا ہے، شراب نوشی بھی منکرات میں آتی ہے، جوا بھی منکرات میں آتا ہے، کسی کے حرم میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا بھی منکرات میں آتا ہے، انسانوں کی جان لینا، ان کو زخمی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب منکرات میں آتا ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ نے آپ کو روک دیا، حدود لاگو کر دی ہیں۔ کچھ ایسے منکرات ہیں جن پر حدود لاگو کی ہے تو تعزیرات بھی لاگو کر دی، ان کی گناہیں بھی کی جو سزائیں ہیں وہ بھی مینشن کر دی ہیں، اور کچھ ایسے منکرات ہیں جو ہمارے معاشرتی پہلو میں ہوتے ہیں، وہ ہم اللہ نے اس کے لیے تعزیرات تو مقرر نہیں کی مگر انہیں شدید ناپسند فرمایا۔ تو نماز، اب مقصد کیا تھا کہ کس کا کارڈ پنچ ہوا، کس نمازی کا، کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ فحش و منکر سے رک گیا۔ اب کوئی ایسا شخص رہ جائے گا کہ جس کے اپنے ہاتھ میں کارڈ ہے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لوگوں سے پوچھتا پھرے گا یا اس کو خود پتہ لگ جائے گا؟ اگر وہ شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، پنجگانہ پڑھ رہا ہے اور باجماعت بھی ادا کر رہا ہے، اور اس کی وہ حرکات کے جو خراب حرکات پہلے جاری تھی اب بھی جاری ہے، تو کیا اس کا نماز کا کارڈ پنچ ہو گیا ہے؟ کیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو گئی ہے؟ آپ یقین جانیے کہ نہیں ہوئی۔ یہ کارڈ اس کی نماز کا پنچ نہیں ہوا۔ اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارے گا۔ یہ غور و فکر کے لیے بات میں نے آج چھیڑی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی میں بے شمار لوگ نمازی ہیں، بے شمار لوگ، اور بے شمار مساجد ہیں، مگر کیا ہمارے رویے بہتر ہو رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں؟ ہماری ہاں بے حیائی کا عنصر، فحش کا عنصر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کیا ہم دن بھر دوسروں پر طنز و طعن ہی کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، تمسخر اڑاتے رہتے ہیں، ہم میں اختلاف ہے، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو گندی اور مغلظ گالیاں دیتے ہیں؟ تو نماز ہمیں فحش سے نہیں روک رہی۔ خدا نخواستہ نماز میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، جس طرح آپ قیام و سجود کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز ادا فرماتے تھے، یہی طریقہ تھا۔ اور جتنے بھی مسلمانوں کے ہاں لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں بالکل درست طریقے پہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ کر رہے ہیں، مگر کہیں ہماری نیات میں، اخلاص میں ضرور فرق ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا نماز کا کارڈ اللہ کے ہاں پنچ ہونا چاہیے تھا، مقبول ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے۔ میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ قیام، رکوع، سجود تو ہم بین ہی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، مگر کیا ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین بھی ہے؟ بہت بڑا فاصلہ پڑ گیا۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق اس اخلاص میں ہے جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا، اور جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نماز ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو۔
ورنہ کم از کم اس طرح تو ہو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھتا ہے. احساس خوف تو ہو کہ جو میری سپریم پاور ہے وہ مجھے واچ کر رہی ہے. جو یہ چاہے کہ اس کا نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے، وہ مانیٹرنگ کرے گا اپنے سیلف کی صبح سے لے کے رات تک کے کہ میں نے آج کیا کیا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے. جب آپ سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ لیٹیں، اپنی چارپائی پہ لیٹیں، زمین پہ لیٹیں، جو بھی آپ کو جیسے حالات جیسی جگہ میسر ہے، صرف 5 منٹ، زیادہ ٹائم مت دیں. یہ سوچیں کہ آج صبح جاگنے سے لے کے اب تک اپنی فلم ریوائنڈ کریں. اور اللہ نے کمال ہمارے ساتھ مہربانی کی ہوئی ہے کہ ہم اپنی فلم ریوائنڈ کر سکتے ہیں. سارے دن کی بات ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کے تمام قول و فعل. تو دیکھیں کہ آپ فحش و منکر میں مبتلا ہیں یا نہیں، یا اس میں بڑھوتی ہو رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے. ایک دن میں تو نماز آپ میں فرق نہیں ڈال دے گی. جب آپ اس کو سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ ادا کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ میں تبدیلی نہ آئے. تو اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ تبدیلی بہت سلو تو نہیں کہیں، یا سرے سے نہیں آ رہی. کسی سے نہ دعا کرانے کی ضرورت ہے کہ میری نماز کی قبولیت کی دعا کیجیے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو مانیٹر کیجیے، اپنا احتساب کیجیے، تاکہ آپ کی نماز کا کارڈ اللہ کے ہاں پنچ ہو جائے. اور یہ اگر پنچ ہو گیا اور آپ کی بنیاد ٹھیک ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں کہ زندگی کے آپ کے سارے معاملات درست نہ ہوتے چلے جائیں. رب العزت نے جتنے احکامات ہمارے لیے نازل کیے اور جو چیزیں ہم پہ لاگو کی، ان میں توحید کے بعد جو چیز لاگو کی سب سے اول وہ نماز ہی تھی. کیا آپ کے یا میرے نمازی ہو جانے سے اللہ بڑا اللہ ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی بینیفٹ ہے اس کا؟ یقینی طور پہ نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. اس کا تو نہ آپ بگاڑ سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ فائدہ کر سکتے ہیں. وہ تو آپ کی رینج سے ہی باہر ہے. یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. اور انسان کا سب سے بڑا فائدہ اس کے ڈسپلن ہونے میں ہے. نماز آپ کو مکمل طور پر ڈسپلن کرتی ہے. جاگنے سے لے کے سونے تک، لباس پہننے میں، گفتگو کرنے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں، ڈیلنگ کرنے میں، رشتے ناطے طے کرنے میں، کمٹمنٹ کرنے میں ڈسپلن کرتی ہے. اگر آپ ڈسپلن نہیں ہو رہے، آپ کا نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہو رہا. تو کیا یہ ایکسرسائز، مسجدوں کو جانا، وضو کرنا، خدا نہ خواستہ ضائع جا رہا ہے؟ تو یہ بہت غور طلب بات ہے. اور اگر آپ نے اس پہ غور کر لیا اور 5 منٹ کے لیے روزانہ سوچ لیا کہ مجھ میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یقین جانیے آپ، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوں گے، اور اللہ کے بھی پسندیدہ ترین لوگوں میں ہوں گے. تو پنچنگ کارڈ کو استعمال کریں اور روزانہ چیک کریں، تاکہ آپ کو روز کا ہی پتہ لگ جائے عشاء کے بعد جب سوئیں کہ میری آج کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی.